کینال والا مسئلہ ڈیفر ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو ایک افراتفری تھی وہ کسی حد تک کم ہوئی ہے، لیکن یہ وقت ہے کہ ایک مرتبہ پھر پانی کے مسئلے پر ایک کنسنسس پیدا کیا جائے، ڈیمز پر کنسنسس پیدا کیا جائے. اگر ایک یا دو ڈیمز متنازع ہیں تو باقی ڈیمز پہ تو نہیں کوئی تنازع. اس ساری سچویشن میں انڈیا کیوں ہمارے خلاف اتنا چڑھ کر آتا ہے کہ ہم نے ڈیمز نہیں بنائے ہوئے؟ اس کے نتیجے میں سستی انرجی سے بھی ہم محروم اور پانی کی بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال سے بھی محروم. ہر دو صورتوں میں کم پانی ہو تو مصیبت، اور زیادہ پانی آ جائے تو ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اس کو ٹھہرانے کا، اور وہ فلڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اس میدان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ بھی اس دوران میں بن رہا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت نے وزراء کی تنخواہ میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے اضافہ کر دیا بے تحاشا، جبکہ آپ تنخواہ دار لوگوں پر بوجھ ڈالے چلے جا رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں اس وقت کہ اس بجٹ میں تنخواہ دار لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. سارا پیسہ ہی وہی دے رہے ہیں، اور کم از کم 1,20,000 والی جو تنخواہ ہے اس کو ٹیکس سے ایگزم کرنا چاہیے. آج کل یہ رقم کتنی ہوتی ہے؟ کم از کم 1,20,000 والی تنخواہ کو ٹیکس سے ایگزم کرنا چاہیے، انکم ٹیکس سے. اور پھر جو ٹیرف انہوں نے ظالمانہ بنایا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی حوصلہ شک نہیں ہوتی. اگر وہ اچھی تنخواہ لے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل لوگ ہیں. اگر آپ ان سے کسی سے 30%، کسی سے 40% اس کی تنخواہ کاٹ لیں گے تو وہ پھر اس کے بعد کیسے سرو کرے گا؟ پھر لوگ باہر کی طرف بھاگتے ہیں، تو برین ڈرین ہوتا ہے. تو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹیکس وصول کریں لیکن اتنا کریں کہ جتنا لوگ جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں. ہر ایک کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے. مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پروفیشن میں آگے بڑھتے ہیں، اور جب سرو کرنے کا موقع آتا ہے تو آپ ان سے چیزیں لیتے چلے جائیں اور سارا انحصار آپ کا اس پر ہو جائے. آپ بڑے بڑے جاگیرداروں کو چھوٹ دیتے رہیں، چھوٹے کسانوں پر آپ حملہ آور ہوتے رہیں، تنخواہ دار کا آپ بیڑا غرق کر دیں، اور آپ وزراء کی تنخواہ بڑھا دیں اور عام لوگوں پر جو ہے وہ بوجھ ڈالتے چلے جائیں، تو اس کے نتیجے میں تو اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے اشاریے اس وقت ملک میں اکانومی کی بہتری کے حوالے سے حکومت دے رہی ہے، اس کا عام آدمی پہ کیا اثر ہے؟ پیٹرول کی قیمت جب آپ بڑھا کے رکھیں گے، آپ جب تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہیں کریں گے، آپ جب کسان کو اس کی قیمت نہیں دیں گے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 60% سے زیادہ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں. بڑے پیمانے پر چھوٹے کسان اور کاشتکار ہیں. بڑے جاگیردار تو 3-4% ہیں بمشکل، اور بہت بڑے جاگیردار تو 1%, 2% ہیں. ان پہ تو آپ ٹیکس لگاتے نہیں ہیں. وہ تو اس ساری سچویشن سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہی شوگر مافیا ہیں، وہی آٹا مافیا ہیں، وہی سب کچھ امپورٹ کرتے ہیں، چینی وہی ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہی جب گندم موجود ہو تو باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. وہی جب مشکل پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن عام کسان کہاں جائے جو بمشکل 2,200 روپے میں اپنی گندم کو فروخت کر رہا ہے اور اس کی لاگت اس سے زیادہ آئی ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے قرضہ دے رہے ہیں. بھائی آپ قرضہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس کو سہولت کیوں نہیں دے رہے؟ آپ دوائیں اور ڈی اے پی اور جو باقی جو زراعت سے متعلق چیزیں اس کو سستا کیوں نہیں کر رہے؟ یوریا کو سستا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ سب چیزیں مہنگی دیں گے اور پھر کسان کا یہ برا حال ہوگا. ملاحظہ کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان